ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کرشمہ، کوئی معجزہ نہیں، میں دعائیں بھی بازار سے خریدتا ہوں، اپنی کوئی دعا نہیں بناتا اور نسخے بھی پرانے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، لوگوں کو مجھ سے شفا ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا لیکن کیسے؟ اگر ساری چیزیں نارمل ہیں، آپ کی سٹڈی بھی نارمل ہے، ادویات بھی مارکیٹ کی ہیں اور آپ خود بھی مکمل دنیا دار ہیں، تو پھر لوگ آپ پر مکھیوں کی طرح کیوں گر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، میں بھی اکثر اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور مجھے عموماً اس کے دو ہی جواب ملتے ہیں۔ ایک یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا شاید توجہ کا ہنر ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کے دوسرے جواب نے زیادہ حیران کیا۔ میری حیرت کی وجہ کیا تھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن میں اس سے قبل آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ پورے پاکستان سے مریض مکھیوں کی طرح ان پر گرتے تھے۔ کلینک ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا، مریض لائنوں میں لگ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب ریوالونگ چیئر پر بیٹھ جاتے تھے، پاؤں سے کرسی کھینچ کر ایک مریض کے سامنے آتے تھے، اپنا کان مریض کے منہ کے ساتھ لگا دیتے تھے، مریض اپنا مسئلہ بیان کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ کر کاغذ پر اپنے اسسٹنٹ کو دے دیتے تھے، مریض سے فیس لے کر رقم دوسرے اسسٹنٹ کے حوالے کرتے تھے اور پھر کرسی کھسکا کر دوسرے مریض کے سامنے پہنچ جاتے تھے۔ وہ اس طرح پورے ہال کا چکر لگاتے تھے۔ یہ چکر صرف ایک نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب کو 10 مرتبہ پورے ہال کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ مجھے میرے ایک بزرگ دوست ان کے پاس لے گئے تھے، میں نے بھی یہ منظر دیکھا تو متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہم سارا دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے، وہ شام کو فارغ ہوئے تو ہم نے ان کے ساتھ چائے پی۔ میں نے چائے کے دوران ڈاکٹر صاحب سے کامیابی کا فارمولہ پوچھا اور ان کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی، اور یہ گفتگو توجہ پر آ کر رک گئی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا، میں مریضوں کی بات توجہ سے سنتا ہوں، میں کرسی کھسکا کر مریض کے قریب پہنچتا ہوں اور پوری توجہ سے اس کی بات سنتا ہوں، آنکھ تک نہیں چپکتا، وہ جب تک بولتا رہتا ہے میں سنتا رہتا ہوں۔ میں اس دوران نوٹس لیتا ہوں اور نہ دوا لکھتا ہوں۔ یہ جب اپنی بات مکمل کر لیتا ہے تو میں اس سے 1-2 سوال کرتا ہوں اور اس کے جواب میں مکمل توجہ اور یکسوئی سے سن کر دوا لکھ دیتا ہوں۔ میرا خیال میں میری توجہ کے دوران ہی مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے اور باقی آدھا دعا اور اللہ کے کرم سے درست ہو جاتا ہے، اور یوں میرا کام چل رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، توجہ کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے؟ وہ ہنس کر بولے کہ توجہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لو، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک 10 کھرب ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ آپ اگر اس میں ٹیلی ویژن کو بھی شامل کر لیں تو یہ دنیا کی سب سے مہنگی انڈسٹری بن جائے گی۔ باقی تمام انڈسٹریز ان کے سامنے چڑیا کا انڈا محسوس ہوں گی۔ اور اس سوشل میڈیا انڈسٹری کی روح کیا ہے؟ توجہ۔ یہ پوری انڈسٹری صرف توجہ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اس کا الگوریتھم 24 گھنٹے ناظرین کی توجہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ فیس بک اگر دیکھنے والوں کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نمبر 1 ہو جاتی ہے، اور اگر لوگ ٹک ٹاک میں گم ہو جاتے ہیں تو یہ اربوں ڈالر کما لیتی ہے، اور اگر انسٹاگرام لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کا ریونیو بڑھ جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی انڈسٹری بھی پاگلوں کی طرح توجہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ جس سکرین کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس کو کم دیکھا جاتا ہے وہ ریس سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو بھی چھوڑیں، آپ اللہ تعالیٰ کو لے لیں۔ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اس کی توجہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس توجہ کے لیے ہم روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ہم خدا کی توجہ کے لیے ہزار نفل پڑھتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ہماری ان عبادات اور ان ریاضتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف توجہ الہی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ توجہ اتنی قیمتی ہوتی ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ہم روز سج دھج کر گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کلاس روم میں ٹیچر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ لڑکیاں لڑکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا بندوبست کرتی ہیں، اور لڑکے بھی لڑکیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟
ماتحت اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے، اور باس اپنے باس کی توجہ کے لیے کس کس مرحلے سے نہیں گزرتے، سیاستدان عوام کی توجہ کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، اور حتیٰ کہ بیچارے پالتو جانوروں کو بھی اپنے مالک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ فلم سازوں، موسیقاروں، گلوکاروں، اداکاروں، صداکاروں، لکھاریوں اور مصور بیچاروں کو بھی توجہ کے لیے کیا کیا دکھ نہیں سہنا پڑتا۔ آپ ایڈورٹائزنگ کی انڈسٹری کو بھی دیکھ لیں، اس میں بھی لوگوں کی توجہ کے لیے کیا کیا نہیں انہیں کرنا پڑتا۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ سب توجہ کا کھیل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور میں اپنے مریضوں کو دنیا کی قیمتی ترین چیز دیتا ہوں، میں ان کی داستان، ان کا دکھ پوری توجہ سے سنتا ہوں، چنانچہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا درد اور بیماری کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولے کہ آپ نے شاید یہ بات نوٹ نہیں کی کہ میں اپنے کلینک میں کسی شخص کو موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتا۔ اول مریض یہاں موبائل فون نہیں لا سکتے، اور اگر لے آئیں تو یہ پھر اسے یا تو آف کر کے جیب میں رکھتے ہیں یا پھر بیگ کے اندر۔ میں کسی شخص کو موبائل فون ہاتھ میں بھی نہیں اٹھانے دیتا۔ میں اپنا فون بھی صبح 8 سے 9، شام 5 سے 6 اور رات 9 سے 10 بجے دیکھتا ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے میں اس کے علاوہ موبائل فون استعمال نہیں کرتا۔ میں ان 3 گھنٹوں میں لوگوں کو رنگ بیک کرتا ہوں، ان کے پیغامات کا جواب بھی دیتا ہوں اور دنیا بھر کی معلومات بھی اکٹھی کر لیتا ہوں۔ ان 3 گھنٹوں کے علاوہ میری زندگی میں موبائل فون کی کوئی گنجائش نہیں، اور آپ کو میرے سٹاف کے پاس بھی موبائل نظر نہیں آئے گا۔ یہ صبح دفتر آ کر موبائل بند کر دیتے ہیں اور واپسی پر آن کر لیتے ہیں۔ یہ دن میں کسی بھی وقت موبائل فون نہیں کھول سکتے۔ ہمارے اس فارمولے کی وجہ سے بھی کلینک میں توجہ کا لیول بہت ہائی ہے۔ مریض بھی یکسوئی سے بات کر سکتا ہے، میں بھی توجہ کے ساتھ ان کا مسئلہ سن سکتا ہوں، اور میرا سٹاف بھی اسے صحیح دوا دے دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے کلینکس میں ڈاکٹرز بھی فون پر مصروف ہوتے ہیں، مریض کے فون کی گھنٹی بھی بجتی رہتی ہے، اور کمپاؤنڈر اور نرسنگ سٹاف بھی دوا پر توجہ دینے کے بجائے فون پر لگے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً مریضوں کو غلط ٹیکے لگ جاتے ہیں اور یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ حکومت اگر کلینکس اور ہسپتالوں میں صرف فون کے استعمال پر پابندی لگا دے تو آپ یقین کریں کہ مریضوں کی جان بچ جائے گی اور یہ جلدی تندرست ہو جائیں گے۔ ہماری ساری توجہ کیونکہ فون پر ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے 90% فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، خانسامہ اگر فون کان سے لگا کر کھانا بنائے گا تو اس کے پکوان میں ذائقہ کیسے آئے گا؟ حجام بال کاٹتے وقت فون سنے گا تو اس کی کٹنگ اچھی کیسے ہوگی؟ اگر ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت فون سنے گا تو وہ ٹھیک ڈرائیونگ کیسے کرے گا؟ میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ میں نے فون کو اپنی زندگی میں محدود کر دیا اور اپنے کلینک میں بھی، چنانچہ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ میرے ہاتھ اور کلینک دونوں میں شفا آ گئی۔ آپ بھی اگر توجہ کی برکت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو فون کو محدود کر دیں اور اس کے بعد نتیجہ دیکھیں۔ آپ کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور سکون اور صحت میں بھی۔ آپ کو پھر سونے کے لیے دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا، آپ دوسروں کی بات توجہ سے سنا کریں۔ آپ کو زندگی میں کسی استاد یا یونیورسٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ توجہ دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ اسے استعمال کریں اور پھر اس معجزے کا رزلٹ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔